السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر عورتوں پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، تو میرے پیارے دوستوں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تر فساد کرتی ہوئی عورتیں، جو سچ ہے وہ تو ہے۔ اب بات کرتے ہیں سسرال کی۔ سسرال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ بڑے بینڈ باجے شور شرابے کے ساتھ بہو کو بیاہ کے لاتے ہیں، اور 4 دن کے بعد بہو کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، ساس سسر دیور جیٹھ نندیں، یہاں تک کہ شادی شدہ نندیں جن کا آئے دن ماں کے گھر ڈیرا ڈل جاتا ہے، سب کے لیے ناشتہ بناؤ، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرو۔ کپڑے دھونے کو اگر مشین لگائی ہے تو پورے گھر کے کپڑے دھونا بھی بہو کی ذمہ داری میں ہی شامل ہے۔ کسی کے گھر جانا ہے تو بائک پہ بھیا کے ساتھ بیٹھ کے نکل لو، اور باورچ کا کیا ہے، اگر وہ پریگنیٹ بھی ہے تو باقی عورتوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کے آ جائے گی، کیونکہ اس کنڈیشن میں اس کا پیدل چلنا زیادہ اچھا ہے۔ اور میاں اگر بیوی کا خیال کرے تو جھوٹی سچی مکس پلیٹ بنا کے اس کے کانوں میں انڈیل دو، تاکہ وہ بیگم سے دور ہی رہے۔ اور گھر کے بڑے صحن میں گرمیوں میں رات سونے کے لیے سب کے پلنگ بچھاؤ، تو ذرا یہ خیال رہے کہ سب کے پلنگ نزدیک نزدیک ہوں، لیکن بہو کا پلنگ ساس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اس کے میاں کا پلنگ وہ اس کونے میں جیٹھ کے ساتھ لگاؤ، تاکہ اگر رات کو ننھا بچہ ماں کو تنگ کرے تو وہ بچے کو بستر پہ ہی چھوڑ کے اس کا فیڈر تیار کرنے کچن تک جائے۔ اب چاہے بچہ پلنگ سے ہی گر جائے، نہیں تو پھر بچے کو گود میں اٹھائے اور فیڈر بنائے۔ بیٹے کا پلنگ بہو سے کوسوں دور رہے، یہ ان کی روایات میں شامل ہے۔ بے حیائی بالکل نہیں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ بیٹی داماد آئے ہوئے ہوں تو بے شک سارے گھر کے بیچ میں ہی ان کے لیے ایک ہی بستر لگا دو، دونوں اسی پہ لیٹ جائیں گے، اور پھر سب گھر والے دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گے، بیٹی داماد میں کتنا پیار ہے۔ اور اگر بیٹا بہو کے کمرے میں اے سی ہے اور بیٹی داماد آ گئے تو پھر بیٹا بہو کو سائڈ پکڑاؤ کمرے سے باہر، اور بیٹی داماد کو ان کا کمرہ دے دو۔ ہاں دوستوں، ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ان باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہم آنکھوں دیکھی سچائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جو بہویں ان باتوں کا شکار رہی ہیں وہ ہماری باتوں کو سن کے ہی سمجھ جائیں گی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور وہ بہویں بھی اتنی شاندار ہیں کہ سب کچھ خاموشی سے سہن کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسوں کو بہویں بھی بڑی طریقے سلیقے والی ملتی ہیں۔ ہے نا حیرت کی بات؟ دوستوں، یہ سب آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ اور بعض سسرال ایسے ہوتے ہیں کہ بہو بیاہ کے لائے اور بہو بیگم منہ سے کچھ بولیں نہ بولیں، دیدے گھما گھما کے ہر طرف کا جائزہ لے رہی ہیں، بالکل نکمی ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا، لیکن وہ اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں قلوپیترا ہیں۔ اب ساس انہیں سارے کام سکھائے، الف سے لے کے یہ تک، کہ اپنی آئندہ زندگی میں بہو کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، سب کام آتے ہوں، اور اس سلیقہ طریقہ سکھانے کے چکر میں ساس انہیں ڈائن لگنے لگتی ہے۔ اور بھلا ہو اس اینڈرائڈ کا یا اسی طرح کے دوسرے جو موبائل فون ہوتے ہیں، اب گھر پہ توجہ کیسے دیں؟ دھیان تو سارا فون کی طرف ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں ٹنن 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 ہو رہا ہے۔ اماں، بھیا، بہنیں، بہنوئی اور باقی سب رشتہ دار گاہے بگاہے خیریت ہی لیتے رہتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں ہماری ڈال کہیں سے ٹوٹ پھوٹ تو نہیں گئی۔ وہ لیتے ہیں خیریت، اور اس خیریت کے جواب میں نمک مرچ مسالہ لگا کے میکے سے ہمدردیاں لوٹی جا رہی ہوتی ہیں، اور یوں سسرال اور میکے کے بیچ دراڑیں شروع۔ ظاہر ہے انہیں کہانی کا ایک رخ دکھایا جائے گا، ایک رخ بتایا جائے گا، تو وہ تو اس پہ یقین کریں گے۔ بس یہ باتیں دبا لی جاتی ہیں کہ سسرال والے کتنا خیال کر رہے ہیں، گھومنے سے پھرنے سے، کھانے سے پینے سے، ہوٹلنگ سے، پہننے اوڑھنے سے، ان کے ناز نخرے اٹھانے سے۔
یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ کسی تقریب میں محفل میں جا رہے ہوتے ہیں، سب کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سب کی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں۔ پھر ایک محترمہ فرماتی ہیں، بہو شادی ہو کے آتی ہے تو گھر کے کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اسے بستر پہ ہی سب کچھ میسر ہونا چاہیے، کیونکہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے۔ ارے بھیا، نان نفقہ مرد کے ذمے ہے، مرد گھر میں اناج راشن پانی لا کے ڈال دے گا، تو کیا پکا کے بھی وہی کھلائے گا؟ کیا آنے والی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو پھر ان کے اماں ابا کو چاہیے کہ یا تو وہ بیٹی کو جہیز میں نوکرانی دیں، یا پھر وہ کسی محلوں کے شہزادے سے اپنی بیٹی بھی آئیں۔ تقریبات میں جا رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ہر طرح کی کہانیوں اور باتیں سننے میں آتی ہیں، اور پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور دوستوں، یہ معاشرے کی وہ سچائیاں ہیں جو دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان ہی محسوس کر سکتے ہیں، اور شکر ہے مالک کا ہمارا گھر ان خرافات سے بچا ہوا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔